ضرورت پڑی جاتی حضور کے دروازے پہ دستک دینے کی تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مطلب کیا؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، اور اس کا یہ شاعرانہ تخیل تھا لیکن صحابہ نے عمل کر کے بتایا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر نے تو ایک تخیل پیش کیا تھا، شاعر کا تخیل ہوتا ہے، لیکن یہاں عمل دیکھتے ہیں، وہ عمل کا رنگ دیکھتے ہیں۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، کہ ان کی چوکھٹ پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ دستک دیا کرتے تھے۔ یہ آداب کی رعایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اصلح بن شریق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے ساتھ ہم سفر رہتے تھے، اور غرض کیا تھی حضور کے ساتھ ہم سفر رہنے کی؟ جب پڑاؤ ہوتا تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار کے رکھ دیتے تاکہ سواری جو ہے وہ کچھ آسانی محسوس کرے، اور اس کے بعد جب دوبارہ کوچ کرنے کے لمحے آتے تو کجاوا دوبارہ کس دیتے۔ تو آقا کریم کی سواری کے کجاوے کے لیے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر رہتے۔ ایک سفر میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، رات بہت سرد تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، تو یہ کہیں سے لکڑیاں ڈھونڈ کے لائے اور پانی گرم کرنے لگے۔ اتنے میں قافلے کے کوچ کے لمحے آ گئے، تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ تم حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کس دو، میں غسل کر کے شامل ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے خیر کجاوا کس دیا، اور یہ غسل کرنے کے بعد جب اپنی سواری پر بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے قریب آئے تو آقا کریم نے انہیں دیکھ کر کے کہا، اصلح آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی جی حضور یہ میں نے نہیں کسا، یہ فلاں انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلح بن شریق نے جو جواب دیا ذرا وہ جواب سن لیجئے۔ عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سواری پر آپ نے بیٹھنا ہے اس سواری پر جو کجاوا کسا جائے گا میں ان لکڑیوں کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ان کی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے اور اس کو تم بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہا اس شکل کی کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، میری محبت گوارا کرتی ہے کہ اس کو بھی بے وضو نہ چھوا جائے۔ تو محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، پیار تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، عقیدت تو ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کے لہجے میں 2 لفظوں میں دین کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ دین سراپا سوخت نندر طلب، اقبال نے کہا تھا طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ تو جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہوتا ہے وہ حقیقی دین ہے، ہمیں اس دین کی تلاش میں نکلنا ہے۔ آج 72-73 فرقے بن گئے، اور آج جس طرح دین کا حال ہوا ہے ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق دین کو نوچ کے رکھ دیا۔ تو 2 لفظوں کے اندر دین کی تشریح اقبال نے کر دی، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنا یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، اور ہم نے اسی راستے پہ چل کے اس منزل کو پانا ہے، چونکہ ادب کے بغیر از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگو، جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، اللہ اکبر، اپنے بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، درسیات کا ادب، دینیات کا ادب، جو اس کائنات کا مرکز و محور ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا ادب ہم کیوں ملحوظ نہیں رکھیں گے؟ تو ان کے ادب کی صورت اور ان کے ادب کا رنگ ہماری طبیعتوں کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ اور
ان آداب کے بجا لانے میں ایک یہ ہے کہ جب ان کا مبارک نام آئے تو ہمارے لبوں پر درود و سلام کے نغمے پھیلتے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادب سے آنکھیں جھک جائیں اور درود کے نغمے ہمارے لبوں کو نور بخشنے لگیں. جو شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر درود نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ وہ مکمل بخیل ہے. البخیل و کل البخیل، وہ مکمل بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے. اور ایک مقام پر فرمایا اللئیم و کل اللئیم، وہ لئیم ہے، کمینہ ہے، مکمل کمینہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تو ان کا نام آئے تو ادب بجا لاتے ہوئے درود پیش کرے، سلام پیش کرے. اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بہر صورت قبول ہوتا ہے، کبھی رد نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے اصحاب کا ذکر، ان کے اہل بیت کا ذکر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کیا جائے. حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو منسوب چیز ہے، ابن حاج نے کہا کہ جو مدینہ المنورہ کی مٹی ہے اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے. اقبال نے کہا تھا نا، خاک کے طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک روزے کہ آنجا دل برست. اللہ اکبر. کہا کہ خاک کے طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کہ آنجا دل برست. میں چم چم اکھا نہ لاواں صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دیے. کل منصوب الی محبوب محبوب، یہ عربی کا مقولہ ہے، جو چیز محبوب سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتائی اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. یار جو محبوب کے کوچے سے گزر جائے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگا. تو ان سے منسوب چیزوں کا احترام، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام تو یہ امت کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو اسی طرح ان سے منسوب اشیاء ہیں، ان سے حتیٰ کہ ان کے اقوال، ان کی احادیث. حضرت امام مالک سے کوئی حدیث رسول سننے آتا تو غسل کرتے، تخت بچتا، خوشبو سلگائی جاتی، پھر اس کو بٹھاتے اور آپ بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے حضور کا فرمان سناتا. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے ہو گئے ہوئے تھے، تو بیمار بھی تھے، آخری عمر تھی. تو کوئی آیا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے، تو آپ نے کہا اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو کہا حضرت آپ اتنی مشقت میں ہیں تو آپ لیٹے لیٹے بیان کر دیجئے. کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مستجع. کہا میں یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ فرمان حضور علیہ السلام کا سنوں وہ خود لیٹا رہا. تو آداب بجا لاتے ان کے کلام کو سنانے کے لیے، اور یہ اہتمام کرتے اور یہ انتظام کرتے. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو ان سے منسوب چیزوں کا احترام بجا لانا ہوگا، اور ان کے آداب کی رعایت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے اندر اتارنا ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام بجا لائیں، ان کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان کے احکام کو بجا لانا، یہ ان کا ادب ہے.